السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ ریمان نے کہا ہم اس دور میں زندہ نہیں ہوں گے، ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے کردار کی تباہ کاری کی مہم جو جاری رکھی تھی، ایک دور آئے گا کہ اسلام اگر زندہ رہا تو اسلام کی بدروحیں ہوں گی جو بھٹکتی پھریں گی۔ مسلمان نام کے مسلمان ہوں گے، ان کی کوئی آزاد اسلامی مملکت رہ بھی گئی تو وہ گناہوں اور بدی کا گھر ہوگی۔ یہودی اور مسیحی دانشور نے اس قوم میں بدی کی محبت پیدا کر دی ہے۔ بہرحال اب ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری مدد کی توقع لیے بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں۔ مسیح مشیر نے کہا گمستگین مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ بہت دیر اس مسئلے پر بات چیت ہوتی رہی، آخر یہ فیصلہ ہوا کہ فوج کی صورت میں انہیں کوئی مدد نہ دی جائے، مدد کا صرف اور صرف جھانسا دیا جائے۔ انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ وہ صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر کے اسے الرستان کے اندر ہی لڑاتے رہیں، اور ہم اپنی فوجیں اس کے کسی نازک مقام پر لے جا کر اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ الرستان سے پسپا ہو جائے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ حلب، ہیران اور موصل کی فوجوں کے لیے اس مشیر کے ہمراہ کمانوں اور تیروں کا آتش گیر مادے کا ذخیرہ بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ 500 گھوڑے بھی بھیج دیے جائے۔ کمانوں اور تیروں کا آتش گیر مادہ کا ذخیرہ بھیجا جائے، اس کے علاوہ 500 گھوڑے بھی بھیج دیے جائے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ زیادہ تعداد ایسے گھوڑوں کی ہو جو ہمارے فوج کے کسی کام کے نہیں ہوں، بظاہر تندرست ہوں، اور آئندہ یوں کیا جائے کہ ان عمرہ وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا اسلحہ دیا جاتا رہے۔ رجنالٹ نے کہا اس کے ساتھ ساتھ انہیں عیاشی کی طرف مائل کیا جائے، انہیں یہ تاثر دیا جائے کہ انہیں جب کبھی اسلحہ اور گھوڑوں کی ضرورت ہوگی وہ ہم پوری کر دیں گے۔ اس طرح وہ خود اپنی ضرورت پوری کرنے سے غافل ہو جائیں گے اور ہمارے محتاج ہوں گے۔ اس مدد سے اور اپنے مشیروں کی وساطت سے ہم ان کے دلوں اور دماغوں پر غالب آ جائیں گے۔ ایک کمانڈر نے کہا ایک انتہائی ضروری بات تو رہ گئی، شیخ سنان کے بھیجے ہوئے 9 فدائی چلے گئے ہیں اور اب کی بار انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیں گے۔ وہ قسم کھا کر کے گئے ہیں کہ یا تو جان پر کھیل کر اسے قتل کریں گے ورنہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اسی روز 500 گھوڑے، 1000 کمانے اور لکھوں کا تیر اور آتش گیر مادے سربا مہر مٹکے حلب کے اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیے گئے کہ اس ٹھوس مدد کا سلسلہ جاری رہے گا اور صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے تھے۔ ان کے پاس سب سے پہلے انتانون اور فاطمہ پہنچی۔ فاطمہ غمستگین کے حرم کی وہ لڑکی تھی جس نے ایک مسیحی مشیر کو قتل کیا اور انتانون نام کے محافظ کے ساتھ بھاگ گئی۔ انتانون سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ گرفتار ہوا تھا۔ یہ تو سالار شمس الدین اور شاد بخت کی بدولت تھا کہ اسے دھوکے سے بھگا دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ جو انتانون اور فاطمہ کو سلطان ایوبی کے پاس لے گئے تھے، انتانون نے اپنی واردات من و عن سنا دی جو سلطان ایوبی کو پسند نہ آئی، لیکن انہیں معاف کر دیا گیا کہ کامیابی گمستگین کے محافظ دستے میں شامل ہو گیا تھا، اور دوسری کارنامہ یہ کیا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے حرم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے انتانون کے متعلق حکم دیا کہ اسے فوج میں بھیج دیا جائے کہ جاسوسی کے نازک کام کے لیے اس کے جذبات پختہ نہیں ہیں۔ فاطمہ کو دمشق بھیج دینے کا حکم دیا۔ میں انتانون کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن شادی دمشق میں ہوگی، میدان جنگ شہادت کے لیے ہے، شادی کے لیے نہیں۔ سلطان محترم، انتانون نے کہا، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے، میں اپنے لیے یہ سزا تجویز کرتا ہوں کہ میں جب تک سلطان کو خوش نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے فاطمہ سے کہا تم سلطان کے حکم کے مطابق دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہارے رہنے سہنے کا بہت اچھا انتظام ہے، تمہاری شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا میری یہ عرض مانی جائے کہ میں آپ کے کسی چھاپا مار دستے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے شب خون مارنے کی تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ اسے ایک چھاپا مار دستے میں بھیج دیا گیا، وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ دوسرے دن جب فاطمہ کو دمشق بھیجا جانے لگا تو وہ لڑکیاں پہنچ گئی جو الملک السوالے نے غمستگین کے تحفے کے طور پر بھیجی تھی۔ ان کے ساتھ سالار شمس الدین اور شاد بخت کے بھیجے ہوئے 2 آدمی تھے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ ہرن میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ 9 سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ دونوں سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکیوں نے سلطان ایوبی کو اپنی کہانی سنائی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے مسلمان آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے کہا، وہاں کی لڑکیاں آپ کے گیت گاتی ہیں، مسجدوں میں آپ کے فتح کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ مقبوضہ علاقوں میں مسیحیوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور ان کے لیے دنیا جہنم بنا ڈالی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہی سب ہو رہا ہے۔ اس دور میں تو
نہ موبائل تھا، نہ تکنیکی کوئی ایسی چیز تھی، نہ نیوز ایجنسیاں تھی، نہ پیپر تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن بہت ظلم و ستم ہوتا تھا وہاں پر۔ لوگوں سے بیگار کا کام لیا جاتا تھا، مہیلا تک صفائی کرایا جاتا تھا، ان کو کھانے کو نہیں دیا جاتا۔ تو ہماری بچیوں کی نہیں، ہماری عظمت کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا میں تو یہ کہوں گی کہ قوم کی عظمت کی عصمت دری ہمارے اپنے حکمران کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا، ہم نے انہیں خدا کے واسطے دیے اور بتایا کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کی طرف تحفے کے طور پر بھیجنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا فلسطین کے راستے میں بھی وہی حائل ہیں۔ میں گھر سے فلسطین پہنچنے کے لیے ہی نکلا تھا، مگر میرے بھائی میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ تم اب محفوظ ہو، ایک لڑکی پہلے بھی یہاں آئی ہے، اسے دمشق بھیجا جا رہا ہے، تم لوگ بھی انہی کے ساتھ دمشق جا رہی ہو۔ ایک لڑکی نے کہا ہم اپنی عصمت کا انتقام لینا چاہتی ہیں، ہمیں یہیں رکھا جائے اور ہمیں کوئی فرض سونپا جائے، ہم اب کسی حرم میں یا کسی گھر میں قید نہیں ہونا چاہتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ابھی ہم زندہ ہیں، تم دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہیں کوئی قید نہیں کرے گا، وہاں لڑکیاں کئی اور طریقوں سے ہماری مدد کر رہی ہیں، وہاں تمہیں کوئی فرض سونپ دیا جائے گا۔ لڑکیوں کو رخصت کر کے سلطان ایوبی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت حسن بن عبداللہ انہی کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا مصر سے ابھی کمک نہیں پہنچی، اگر تینوں فوجیں ہم پر حملہ کر لیں گی تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے دشمن کو معلوم نہیں کہ میرے پاس فوج کم ہے اور میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً حملہ کر دیتا اور دشمن کی کمک اور رسد کا راستہ روک لیتا۔ مصر سے کمک آ ہی رہی ہوگی، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ محترم العادل ایسے تو نہیں کہ وقت ضائع کریں گے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دشمن نے ہماری کمک کا راستہ روکا ہوا نہیں ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس وقت کا یعنی شاہد اور مبصر ہے، اپنی یادداشتوں سلطان یوسف صلاح الدین ایوبی پر ایک کتاب لکھی ہے، لکھتا ہے اگر خدا انہیں دشمنوں کو فتح دینا چاہتا تو سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر دیتے، مگر خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو اتنا وقت دے دیا کہ مصر سے کمک پہنچ گئی۔ سلطان نے اسے اپنی فوج میں مدغم کر کے اپنی مورچہ بندی کو نئی ترتیب دے لی اور حملے سے پہلے اس نے تمام تر گھوڑوں کو پانی بھی پلایا اور پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا۔ دشمن وہاں پر چوک گئے کیونکہ سلطان ایوبی کے پاس میں فوج بہت کم تھی، اگر وہ لوگ اس وقت حملہ کر دیتے تو شاید وہ فتح ہو جاتے۔ برفیلا ایریا تھا اور بکھرے ہوئے تھے، سلطان ایوبی کے پاس میں فوج بھی کم تھی، ایک طرف دیکھ بھال کرنا تھا، ایک طرف لڑنا تھا اور راستے کے سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ رات کو سوتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جہاں جہاں اپنی مختصر سی فوج مورچہ بند کر رکھی تھی وہاں جاتے، غور کرتے اور اپنی اسکیم کے مطابق یقین کر لیتے کہ ان کے یہ تھوڑے سے سپاہی دشمن کا حملہ روک لیں گے۔ قرون حماق میں جہاں ایک پہاڑی سینگوں کی طرح دو حصوں میں بٹ جاتی تھی، انہوں نے دشمن کے لیے فندہ تیار کر رکھا تھا، مگر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ اتنی تھوڑی نفری سے وہ صرف دفاعی جنگ لڑ سکتے تھے، جوابی حملہ جو جنگ کا پاسا پلٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ مسیحی کوشش کریں گے کہ مسلمان امرا کو سلطان ایوبی کے خلاف اس طرح لڑایا جائے کہ جنگ لمبی کھنچ جائے تاکہ سلطان ایوبی پہاڑی علاقے سے باہر نہ نکل سکے اور وہیں پر قید ہو کر کے لڑتے رہیں اور ختم ہو جائے۔ ان کے جاسوس انہیں یہ نہیں بتا سکے تھے کہ 9 فدائی انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کی نظر اپنی جان پر نہیں میدان جنگ پر تھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک آدمی پھیلا رکھے تھے۔ اس سے دوسرے ہی دن حیرن سے سلطان ایوبی کا ایک جاسوس آیا جس نے اطلاع دی کہ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے قاضی ابن الخاصب کو قتل کر دیا ہے۔ جاسوس کو قتل کی وجہ کا علم نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ ان سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ گمستگین کی فوج کی کمان ان دونوں کے ہاتھ ہوگی اور ان کی فوج لڑے بغیر تتر بتر کر دی جائے گی۔ جاسوس نے اطلاع بھی دی کہ اب میدان جنگ میں فوج کی کمان گمستگین خود کرے گا اور یہ بھی کہ وہ اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے رہا ہے۔ حسن بن عبداللہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ دونوں بھائی زیادہ دن قید میں نہ رہیں، جاسوس سے معلوم کرو کہ ہرن میں اپنے کتنے آدمی ہیں اور کیا وہ ان دونوں سالاروں کو قید خانے سے فرار کرا سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کو گمستگین قتل کرا دے گا۔ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دونوں سالار میرے جاسوس ہیں۔ میں انتظار نہیں کر سکتا کہ ہرن کو جا کر محاصرے میں لوں
اور قلعہ جیت کر کے انہیں رہا کراؤں۔ پیشتر اس کے کہ غمسگین کوئی اوچھا فیصلہ کر بیٹھے، انہیں اس کے قید خانے سے آزاد کراؤ۔ میں 2 سالاروں کے لیے اپنے 200 چھاپا ماروں کو مروانے کے لیے